A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 6th. Subject is English and the topic is Prophet Muhammad, peace be upon him. Before we start, let's open your textbooks on page number 27 and let's begin. Solomon. Oh, it means that Muhammad, peace be upon him, was very young. हमने पिछली लेसन में पढ़ा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शादी होती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की होती है और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 40 साल होती है। अब सोलोमन पूछता है, जिसे हम उर्दू में सुलेमान भी कह सकते हैं, सोलोमन पूछता है कि इसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यंग, बहुत जवान थे। नानी, यस 15 years यंगर देन खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नानी कहती हैं हाँ, वो 15 साल छोटे थे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। द मैरिज टुक प्लेस आफ्टर मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड देयर वेल्थ जेनरसली टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी एंड दे लिव्ड अ वेरी फ्रूगल लाइफ। शादी होती है और शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी सारी दौलत जो है गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते हैं और ख़ुद बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे पूछते हैं हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी दिलचस्प बात है। नानी से पूछते हैं रिच कपल गिविंग ऑल दियर रिच टू द पुअर, एक अमीर जोड़ा अपनी सारी कमाई, सारी दौलत गरीबों को दे देते हैं। वी हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, हमने इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। नानी, ओह यस, द कपल वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ फॉर अदर्स एंड लिव्ड अ हार्ड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। हाँ बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी अपनी सारी दौलत खर्च कर देते हैं और ख़ुद एक बहुत ही मुश्किल और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। सोलोमन, नानी, डिडंट दे हैव चिल्ड्रन, सोलोमन पूछता है क्या उनके कोई बच्चे नहीं थे। नानी कहती हैं ऑफ कोर्स दे हैड, बिल्कुल उनके बच्चे थे। फ्रॉम खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गॉट 2 sons एंड 4 daughters। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई। द सन्स नेमली कासिम एंड अब्दुल्ला डाइड यंग वाइल ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसुम, रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एंड फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वायर ऑल मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। 2 बेटे जो उनके थे कासिम एंड अब्दुल्ला, उनकी वो जवानी में ही इंतकाल कर गए और उनकी बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी, सबकी शादियां हो गई और उनके बच्चे भी थे। When Muhammad peace be upon him was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 32 और 33 साल की पहुंची तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात और इसके बनाने वाले के बारे में सोचने लगे। He would spend days together in mediating in one of the caves called Hira। वो दिन भर अपना टाइम ज़िक्र में ही सरफ करते थे और एक गार में बैठे रहते थे जिसे हिरा कहा जाता है, गारे हिरा कहा जाता है। वन डे एट द एज ऑफ 40 when Muhammad peace be upon him was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read। एक दिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ज़िक्र कर रहे थे तब एक फ़रिश्ता उनके सामने आता है और उन्हें कहता है कि पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। द एंजल एम्ब्रेसड हिम एंड रिपीटेड द सेम वर्ड थ्राइस। ये जो फरिश्ता होता है वो उसे पकड़ता है, गले लगाता है और उसे ये 3 बार यही अल्फाज दोहराता है। द थर्ड टाइम द एंजल सेड, तीसरी बार फरिश्ता कहता है रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड। तीसरी बार फरिश्ता उसे पूछता है कि अब पढ़ो अपने खुदा के नाम से। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज स्केर्ड, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डरे हुए थे। वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ टू रैप हिम इन अ ब्लैंकेट फॉर ही वॉज शिवरिंग विद फियर।
وہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے کمل اڑا دو، اور وہ ڈر سے بہت ہی ٹھٹر رہے تھے، یعنی انہیں بہت ہی کپ کپی سی محسوس ہو رہی تھی ڈر کی وجہ سے۔ He related the incident to his wife, who took him to her nephew Varka, who was a Christian scholar. وہ یہ سارا قصہ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، اور وہ انہیں اپنی ایک بھتیجی ورکا کے پاس لے کے جاتے ہیں جو کہ ایک عیسائی اسکالر تھی۔ When Varka heard Muhammad's peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than Gabriel علیہ السلام۔ جب ورکا نے پورا یہ قصہ سنا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ آپ ایک نبی بننے والے ہیں، اور وہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to him, Muhammad peace be upon him, as the first book of Allah. جو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ قرآن شریف کی پہلی آیت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ Thus he became the last messenger of Allah. اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بنے۔ احمد نانی that means the predictions that the priestess in Syria had made were true. احمد پوچھتا ہے کہ نانی اس کا مطلب ہے کہ جو پیشن گوئیاں ان پریسٹس، ان پادریوں نے شام کے سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی؟ نانی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد۔ نانی کہتی ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ کنٹینیوئنگ after some time Muhammad peace be upon him openly preached Allah's commandments and his prophethood. کچھ وقت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پہ اللہ کی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ He peace be upon him began to invite people to Islam. وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ He peace be upon him told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayers called namaz, observe Ramadan fast, give zakat, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform Hajj pilgrimage to the holy city of Makkah. وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھو اور رمضان میں روزے رکھو اور زکوٰۃ بھی دو اور اپنی اور حج بھی کرو۔ He peace be upon him also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے آپ کو صاف کریں سچائی کے اصولوں سے، ایمانداری کے اصولوں سے اور انصاف کے اصولوں سے۔ Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. عرب جو ہیں انہیں پگانس کہا جاتا تھا، یعنی وہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے وہ بت جو آج کا ہمارا کعبہ ہے اس کعبے میں رکھے تھے۔ شبنم اوہ the people must have opposed him. شبنم پوچھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہوگی۔ نانی یو آر رائٹ، نانی کہتی ہیں بالکل آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ Not all the people heeded him and many became his arch enemies. بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور کچھ تو ان کے جانی دشمن بن گئے۔ His wife خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first woman to accept Islam. ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ Later on ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his cousin علی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ became his companions in propagating the new faith called Islam. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صحابی بنے، ان کے ساتھی بنے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God, but failed. Ultimately, they forced him to leave his birthplace, Makkah. جو عرب کے لوگ تھے ان خاص کر ان کا اپنا قبیلہ جو جسے قریش کہتے تھے، وہ ان کے بہت خلاف ہو گئے اور انہوں نے وہ ان کے جانی دشمن بن گئے اور انہوں نے انہیں فورس کیا، زبردستی مکہ سے نکال دیا۔ All the children they forced him to leave. سب بچے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی وہاں سے نکالا؟ نانی yes he migrated to Yathrib
about 400 kilometers from Makkah, which was subsequently named as Medina. ہاں بالکل، وہ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی، جسے آج کل ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو 400 کلومیٹر دور واقع تھا. دس از پاپولرلی نون ایز ہجرت مائگریشن اینڈ فرام ہیئر دا مسلم کیلنڈر سٹارٹس. یہ اسے ہم عام طور پر ہجرت کہتے ہیں، جسے ہم مائگریشن کہتے ہیں، اور یہیں سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے. محمد پیس بی اپان ہم اسپینڈ دا ریسٹ آف ہز لائف دیئر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بقیہ زندگی وہیں مدینہ میں گزاری. دا پاگانس آف مکہ ڈڈ ناٹ الاؤ ہم اینڈ ہز کمپینینس ٹو لیو ان پیس ان مدینہ اینڈ ایون فورسڈ مینی بیٹلس آن دیم. جو پاگان تھے مکہ کے، انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو چین سے زندگی گزارنے نہیں دی، اور انہوں نے ان کے اوپر بہت ساری جنگیں مسلط کر دی. محمد پیس بی اپان ہم and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. اور اس کے ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے انہیں یہ جنگیں لڑنی پڑی، تاکہ وہ اسلام اور اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان کو وہ بچا سکیں. الٹیمیٹلی محمد پیس بی اپان ہم ایمرجڈ وکٹوریس اگینسٹ آل دا آڈز. آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشکلوں کے خلاف ایک جیت درج کرتے ہیں. He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. وہ ایک بہت ہی اچھی ایک اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ میں تھا. محمد پیس بی اپان ہم passed away at the age of 63 in مدینہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ میں ہی ہوتا ہے جب ان کی عمر 63 سال کی ہوتی ہے. Millions of Muslims visit his resting place every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah. Okay children, now go to sleep. Good night. بہت سارے لوگ ہر سال ان کے مقبرے پہ جاتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پر جب حج کا سیزن ہوتا ہے. اس کے بعد نانی کہتی ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ سب سو جاؤ، گڈ نائٹ، شب خیر. آل دا چلڈرن گڈ نائٹ نانی، تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری. سبھی بچے واپس جواب دیتے ہیں کہ گڈ نائٹ، آپ کو بھی شب خیر، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی کہانی سنائی. Dear students, that's all for today. We will continue this lesson in the next video lesson. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.